رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مشکوٰۃ شریف باب اثبات عذاب القبر الفصل الاول۔ یہ درس چل رہا ہے مشکوٰۃ المصابیح کا اور باب ہے عذاب قبر کے ثبوت کا بیان۔ اس کی پہلی فصل چل رہی ہے اور پہلی فصل میں آپ نے دو حدیثیں سنی ہیں۔ آج فصل اول کی حدیث نمبر 3 ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ بے شک تم میں سے کوئی جب مر جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، یعنی جو اس کا اصلی ٹھکانہ ہے جنت یا دوزخ۔ انسان کا یہ دو ہی چیز ہے، یا تو جنت ہے یا تو دوزخ ہے، تو اور یہی اصل ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں چونکہ بندہ پہنچ گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جنت یا دوزخ، اصل منزل وہی ہے۔ تو میرے آقا فرماتے جب بندہ مر جاتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ اس کو صبح و شام اس کے سامنے پیش کیا جاتا اور اسے بتایا جاتا کہ دیکھو یہ تمہاری آخری منزل ہے، یہ تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ صبح و شام سے مراد علماء فرماتے ہیں شارحین حدیث کے ہمیشہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی ہر وقت وہ دیکھتا رہتا ہے۔ ان کانا من اہل الجنت فمن اہل الجنہ، اگر وہ جنتی ہوتا ہے، اگر وہ مرنے والا جنتی ہے، مومن صالح ہے، تو پھر جنتی ٹھکانہ پیش ہوتا ہے اس کے سامنے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ دوزخی ہے جیسے کہ کافر اور فاسق تو پھر دوزخی ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ فَيُقَالُ، پھر اس سے کہا جاتا ہے هَذَا مَقْعَدُكَ، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یعنی یہ تیری منزل ہے، حتیٰ یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن اسی تیری منزل کی طرف تجھے بھیج دے گا، یہاں تجھے پہنچا دے گا۔ اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، آج ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جسم و جسمانیات کے ساتھ، یعنی اس جسم کے ساتھ جنت یا دوزخ میں جانا یہ تو حساب قیامت کے بعد ہوگا، ٹھیک، قیامت سے پہلے نہیں۔ لیکن بندہ جب مرتا ہے اور مر کر کے عالم برزخ میں جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو اس کے قبر میں اگر جنتی ہوتا ہے تو ابھی جنت میں نہیں گیا ہے، اصل جو جنت اللہ نے بنائی ہے، اصل ٹھکانہ ہے، وہ تو قیامت کی بات ہوگا۔ اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اس کی قبر میں جنتی بچھونا آ رہا ہے، جنتی لباس آ رہے ہیں، جنت کی خوشبو، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، حتیٰ کہ جنت کے پھل فروٹ بھی آتے ہیں اس کی قبر میں۔ بلکہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، بندے مومن صالح کے لیے اس کی قبر ہی جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اب یہ جنت میں گیا نہیں، لیکن جنت کی ساری نعمتیں اس کو یہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جنت میں جائے گا کب؟ قیامت کے بعد، ابھی تو قیامت آئی نہیں، لیکن جنت کی ساری نعمتیں، ساری سمرات، بہت ساری نعمتیں، جنت کی ہوائیں، جنت کی فروٹ، جنت کے پھل، جنت کی خوشبو، یہ ساری چیز، جنتی لباس، جنتی بچھونا، سب، بلکہ جنت کی کیاری ہی اس کی قبر بنتی ہے، یہ گڑا نہیں رہتا ہے۔ بندے مومن اللہ کے نیک صالح بندے کے لیے ہم اس کو ایک گڑھے میں دبا کر آتے ہیں، گڑا نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ جہنمی دوزخی ہوتا ہے، اچھا جنتی مطلب جنت کی ساری نعمتیں، بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے روزانہ ہر وقت پیش کیا، دیکھ تیرا ٹھکانہ جنتی وہ ہے، فلاں جگہ تیرا محل ہے جنت میں، فلاں جگہ تیرا محل ہے، یہ دکھایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نصیب فرما دے، کاش حضور کے صدقے تو فیل۔ اور لیکن دوزخی ہوتا ہے تو دوزخ میں جائے گا کب؟ وہ تو قیامت کے بعد۔ لیکن اس کی دوزخ میں، دوزخ کی لو، گرمی، دوزخ کی تمازق،
دوزخ کے سانپ بچھو دوزخ کی بدبو سب اس کی قبر میں، دوزخ کا بچھونا دوزخ کی لباس سب اس کی، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں او حفرۃ من حفر النار، اس کی قبر ہی دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اللہ مان الحفیظ، اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ سمجھ لیں، یہ قبر جس کو ہم دبا کر آتے ہیں مردے کو، یہ 2 گز کی کوٹری نہیں رہ جاتی ہے، پھر یا تو جنت کا باغ بنتا ہے یا تو دوزخ کا گڑھا بن جاتا ہے۔ تو وہاں سے رہتا قبر میں ہے، اور اس کو ہر وقت کہا جاتا ہے کہ دیکھ یہ تیرا دوزخ کا ٹھکانہ ہے، قیامت کے بعد تجھے یہاں پر جانا ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ مفہوم واضح ہوتا ہے۔ اگلی حدیث پاک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، میری ماں اور ساری امت کی ماں، وہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ان یہودیۃ دخلت علیہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک یہودیہ عورت حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئی، فذکرت عذاب القبر، تو اس یہودیہ عورت نے عذاب قبر کا ذکر کیا آپ کے سامنے، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین کے سامنے عذاب قبر کا ذکر کیا۔ چونکہ اس نے یہودیہ تھی تو توریت میں پڑھا ہوگا اس نے، یا ایک کہ اپنے علماء سے اس نے سنا ہوگا، اور یہودی بھی عذاب قبر کو مانتے ہیں، نصرانے بھی مانتے ہیں، یہ ہندو بت پرست یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں عذاب قبر کو، تو مرنے کے بعد زندگی کے تو قائل ہی نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ یہود و نصارہ آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، پیغمبر کو مانتے تھے، تو پیغمبر کی تعلیمات کی بنا پر عذاب قبر کی وہ بھی قائل تھے۔ اس امت میں ایک فرقہ ہوا ہے معتزلہ فرقہ، اور کچھ رافضی فرقہ، جو وہ ہیں کہ جنہوں نے مطلقاً عذاب قبر کا انکار کیا ہے، عذاب قبر کا انکار کر دیا ہے۔ تو وہ جو یہودیہ عورت تھی، اس نے سیدہ ام المومنین کے پاس آ کر کے عذاب قبر کا ذکر کیا، فقالت لہا، اور ساتھ ساتھ انہیں دعا بھی دی۔ اس یہودیہ نے کہا سیدہ عائشہ سے کہ اعاذک اللہ من عذاب القبر، کہ اے عائشہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے نجات عطا فرما دے، یعنی اس نے ذکر بھی کیا اور عذاب قبر سے نجات کی، حضرت عائشہ کے لیے دعا بھی کی۔ اچھا، اس وقت حال یہ تھا کہ عذاب قبر کا معاملہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علم میں نہیں تھا، ان کو اس کا ذکر نہیں تھا کہ قبر میں عذاب ہوگا، یعنی ان کی معلومات میں نہیں تھا۔ تو پھر جب اس عورت نے ایسا کیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ فسالت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر، ام المومنین نے عذاب قبر کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا عذاب قبر ہوگا؟ فقالا، سوال کیا، پوچھا حضور سے کہ حضور عذاب قبر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، یعنی عذاب قبر ہوگا؟ فقال نعم عذاب القبر حق، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہاں قبر کا عذاب حق ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب حضور نے یہ فرما دیا اور میں نے جس دن حضور سے پوچھا عذاب قبر کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں عذاب قبر حق ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاۃ الا تعوذ باللہ من عذاب القبر، سیدہ عائشہ کہتے ہیں اس دن سے جب بھی میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور نے جو بھی نماز پڑھی ہو ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جس دن میں نے یہ ذکر کیا حضور سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا، اس دن سے میں نے حضور کو کوئی ایسی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس نماز کے بعد سرکار نے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی حضور السلام امت کی تعلیم کے لیے جب حضور نے یہ دیکھا کہ میری صحبت میں عائشہ رہتی ہے اور انہیں عذاب قبر کی خبر نہیں ہے ابھی تک کا، تو ایسے بہت سارے میری امت کے لوگ ہوں گے جنہیں عذاب قبر سے غافل ہوں گے، معلوم ہی نہیں ہوگا کہ قبر کا عذاب ہوگا۔ تو میرے حضور نے ایک تو امت کی تعلیم کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول جب عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کا عذاب بڑا خطرناک ہے اور یہ واقع ہوتا ہے، ہو کر رہے گا، یہ حق ہے۔ اس لیے میرے آقا نے بآواز بلند، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے میرے حضور آہستہ آواز میں نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ تو مانگتے تھے
نجات کی دعا تو کرتے تھے، لیکن اب حضور یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے بہت سارے لوگ میری امت میں انہیں خبر بھی نہ ہو کہ عذاب قبر بھی ہوگا، تو پھر تیاری کیسے کریں گے اس سے بچنے کی؟ اس لیے میرے آقا نے جو ہے نا، تاکہ سب کو معلوم ہو اور اس کو اہم سمجھے کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، تو یہ قبر کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ لوگ پھر عذاب قبر سے بچنے کی تیاری کریں اور اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے نجات کی پناہ مانگے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگنے کا اہتمام کر دیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، یعنی متفق علیہ معنی بخاری اور مسلم میں دونوں کتابوں میں حدیث شریف آئی ہے۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی فصل میں جو حدیثیں آتی ہیں یا تو مسلم شریف کی یا تو بخاری کی، یا تو ایسی حدیث جو مسلم میں بھی ہو اور بخاری میں بھی ہو، فصل اول میں اس کتاب کے، تو یہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک اور سن لیتے ہیں تاکہ یہ فصل ہی مکمل ہو جائے۔ فصل اول تھوڑا بڑی ہے لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ عذاب قبر کا بیان ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی النجار علی بغرۃ لہ ونحن معہ۔ حضرت زید بن ثابت کی بہت بڑے عظیم درجہ کے کیا کہتے ہیں صحابی ہیں، فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں ان کے استاذ بھی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت، اور قرآن عظیم جمع کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلے انہی کی ڈیوٹی لگائی تھی، یعنی بہت بڑا مقام ہے حضور کے صحابہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بہت سارے حدیث سے آپ سے بھی مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مفتی بھی تھے اپنے وقت کے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کسی درمیان کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بنی نجار ایک قبیلہ تھا، اور یہ وہی قبیلہ تھا، بڑے عالی شان قبیلہ تھا مدینہ کے آقا، کہ جب میرے آقا مدینہ میں تشریف لائے تو بنی نجار قبیلے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں دف لے کر کے بجاتی تھیں اور گاتے تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، جو آپ مشہور سنتے ہیں۔ یہ وہی بنی نجار کا قبیلہ تھا، میرے آقا کے آمد کی خوشی میں جلوس نکال کر کے حضور علیہ السلام کے مطلب استقبال کیا اور دف بجایا تھا۔ یہ بنی نجار کے قبیلے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں، بنی نجار کے قبیلے کے ایک باغ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ہمارے آقا علیہ السلام اپنے خچر مبارک پر سوار تھے، یعنی سرکار اپنی سواری پر تھے، وَنَحْنُ مَعَهُ، اور ہم حضور کے ساتھ۔ اِذْ حَادَتْ بِهِ، اچانک آپ کا خچر بدک گیا، یعنی بھاگنے لگا، جیسے نا جانور بدک جاتے ہیں، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جس خچر پر حضور سوار تھے وہ اچانک بدک گیا اور بھاگنے لگا۔ فَقَادَتْ تُلْقِيهِ، ایسا لگتا تھا کہ حضور کو گرا دے گا، یعنی سرکار ٹیڑھے ہو گئے۔ جب وہ خچر بدکنے لگا، سواری تو پھر انسان اس پر بیٹھا ہوں تو ظاہر سی بات ہے گرنے کا خطرہ تو ہوتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ وہ خچر حضور کو گرا دے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ وَإِذَا اکبر ستۃ او خمسۃ، اکبر ستۃ او خمسۃ، کہ اچانک نظر کیا پڑی کہ وہیں پر جس جگہ کی یہ بات ہے کہ 6 یا 5 قبریں تھیں، وہیں پر 6 یا 5 قبریں تھیں، جس جگہ میرے سرکار کھڑے تھے اس جگہ کچھ قبریں تھیں، 5-6 قبریں تھیں، اور جہاں پر خچر بگڑا تھا، بدک گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ فقال، حضور نے فرمایا کہ من یعرف اصحاب هذه الاقبر، ان قبر والوں کو کون جانتا ہے، کون پہچانتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جس کی قبریں ہیں ان کو جانتا ہوں؟ حضور نے جو حاضرین تھے ان سے پوچھا، قال رجل انا، تو ایک شخص نے کہا حضور میں جانتا ہوں، یہ جو قبر میں ہیں مردے ان کو ہم جانتے ہیں۔ قال، سرکار نے پوچھا کہ فما ماتوا، پھر یہ کب مرے، ان کی موت کب ہوئی؟ قال فی الشرک، تو انہوں نے کہا حضور یہ حالت شرک میں مرے، یعنی سب مشرکین تھے، مشرکوں کی گویا کی قبریں تھے، اس نے یہ تصدیق کر دی۔ تو فقال، اب یہاں پر ایک جو مفسرین نے لکھا، شارحین حدیث نے، کہ وہ جو قبریں تھیں حضور علیہ السلام کا جو خچر بدک گیا تھا اور بھاگ کھڑا ہوا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، کیوں ایسا کیا تھا؟
تو شارین حدیث فرمایا کہ وہاں پر جو مشرکین کی قبر تھے ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، اور حضور جس خچر پر سوار تھے تو حضور کے سوار ہونے کی برکت سے اس خچر کی نگاہوں سے جو ہے نا سارے حجابات ہٹا دیے گئے تھے، اور وہ خچر اپنی آنکھوں سے جو ہے نا عذاب قبر کا مشاہدہ کر رہا تھا اور عذاب ہو رہا تھا، اور ڈر کے مارے جو ہے نا وہ بدک گیا تھا۔ علماء نے فرمایا کہ بتاؤ جس خچر پر مصطفیٰ سوار ہو جائیں اس کو یہ برکتیں ملتی ہیں کہ اس کی نگاہوں میں روشنی ہوتی ہے کہ قبر کے اندر کسی کو عذاب ہو رہا ہے، وہ اس کو دیکھ لیتا ہے، تو پھر مصطفیٰ کی نگاہ نبوت کا حال کیا ہوگا؟ اور جس ولی کے کندھے پر مصطفیٰ کا دست شفقت پڑ جائے اس کی نگاہوں کا حال کیا ہوگا؟ سوچے تو صحیح۔ اور یہ بات تو ثابت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام، اور حدیث میں ہے بخاری یا مسلم شریف کی روایت میں، سرکار جا رہے تھے، دو قبروں کے قریب سے گزرے، حضور نے دیکھا دونوں کو عذاب ہو رہا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث شریف پہ سرکار نے ایک تر ٹہنی، گیلی ٹہنی لی، دو ٹکڑے کیا، ایک قبر پر رکھ دیا، فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ تسبیح پڑھیں گی تو اللہ ان کے عذاب میں کمی کرے گا۔ اب یہاں پر تو یہ دیکھا سرکار نے کہ عذاب قبروں، چونکہ وہ پیچھے آپ نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، پھر سنا تھا پچھلی حدیث میں کہ جب وہ بندے کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے مردے کو، تو انسان اور جنات کے سوا سب اس کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں، مردے کی، درندے پرندے چرندے، یہ جو مطلب پہاڑ درخت سب سنتے ہیں، انسان اور جن سے یہ پوشیدہ رکھا گیا ہے کیونکہ معاملہ غیب کا ہے، تو وہ سب سنتے تو تھے، لیکن دیکھنے کی جو عذاب قبر کے اندر دیکھنے کی جو بات آئی تو سب نہیں دیکھتے، اس خچر نے دیکھا عذاب قبر کو جس پر میرے مصطفیٰ سوار تھے، اور یہ اس خچر کا کمال نہیں تھا، حضور کے سوار ہونے کا کمال تھا۔ بلکہ حدیث شریف میں اور حضور کی سیرت میں ہے، جب میرے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے قباء کی بستی میں پہنچے تو سب کو معلوم ہے آپ کو کہ ہر صحابی کی تمنا تھی کہ حضور ہمارے گھر قیام فرما، ہمارے مہمان بنے۔ اب سرکار کسی کا دل تو توڑتے نہیں ہیں، اب حضور نے کیا کیا، فرمایا کہ سب لوگ رہنے دو، اب ہم اگر ان کے گھر جاتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ان کا دل ٹوٹتا ہے، ان کے گھر جاتے ہیں تو یہ مایوس ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، اس کو پتہ ہے کہاں مجھے ٹھہرنا ہے۔ حضور نے کہا کہ میری اونٹنی کی جو نکیل ہے نا اس کو چھوڑ دو، میری اونٹنی کو پتہ ہے اس کو رکنا کہاں ہے، کہاں جانا ہے اور ہمارا قیام کہاں کرنا ہے۔ اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دیا، کہا جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی وہیں اسی کے گھر میں مہمان بن جاؤں گا۔ تو حضور جس اونٹنی پر سوار ہو جائے تو اس کے علم کا حال یہ ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس جگہ حضور کا مہمان تھا، اونٹنی جا کر کہاں بیٹھتی ہے، ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب بیٹھتی ہے، اور وہ گھر ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا، 1000 صدیاں پہلے طبع اول بادشاہ یمن کا اس نے مصطفیٰ کی خاطر جو گھر بنایا تھا وہ گھر تھا جس میں ابو ایوب چراغ بتی کیا کرتے تھے، بلکہ وہ تو گھر مصطفیٰ کا تھا، ابو ایوب انصاری خود اس گھر کے جو ہے نا میں رہا کرتے تھے میرے آقا گھر میں۔ وہ اونٹنی وہیں جا کر کے بیٹھی جہاں میرے آقا کا گھر تھا، اس کو پتا تھا کہ طبع بادشاہ نے میرے حضور کے لیے جو گھر بنایا تھا اسی میں حضور قیام فرمائے گی، وہیں جا کر کے بیٹھی۔ تو حضور جس خچر پر، جس جوانی پر، سواری پر سوار ہو جائے تو اس کے علم کا حال اللہ تعالیٰ اتنا کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ وہ ایسا ہوا کہ قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، اونٹنی نے دیکھا، یہ شارین حدیث نے لکھا ہوا ہے، یہ جانور جو خچر تھا کیوں بدک گیا وہاں پر، اور پھر سرکار نے یہ کیوں پوچھا کہ یہاں پر جو قبریں ہیں تو یہ کس کی قبریں ہیں، چونکہ مشرکین کی قبریں تھیں، مشرکین کی قبریں تھیں، اگر وہ مسلمانوں کی ہوتی تو پھر حضور السلام جیسے کہ پیچھے بھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، حضور کوئی اہتمام کرتے عذاب قبر سے رہائی کا، لیکن میرے آقا نے عذاب قبر سے رہائی کا کوئی اہتمام نہیں کیا، نہ دعا کی، نہ کوئی ترشاک رکھی، چونکہ جس طریقے سے کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس مردہ کو کوئی دوا فائدہ نہیں کرتی، نہ انجیکشن نہ دوا، اسی طریقے سے مردہ شخص کو جس طرح دوا فائدہ نہیں کرتی ہے، مردہ کو کوئی دعا بھی فائدہ نہیں کرتی، جبکہ مردہ کافر ہو، کافر کو کوئی دعا بھی فائدہ نہیں دیتی ہے۔ میرے آقا نے ان کے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ اس کے بعد حضور نے پھر آگے فرمایا کہ فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها، بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے، قبروں میں آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، حساب ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ فلولا، حضور فرماتے کہ اللہ تدافنوا
ندعو اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ. میرے آقا فرماتے ہیں اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو اپنی قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں ضرور اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عذاب قبر کو سنائے جس طریقے سے میں سنتا ہوں عذاب قبر کو. اگر تم عذاب قبر کو، مردوں کو چیخ و پکار کو سن لو تو دہشت اور وحشت کے مارے اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تمہارے ہوش حواس سب غائب ہو جائیں گے، تم اتنا خوف زدہ ہو جاؤ گے، تمہیں بھول جاؤ گے کہ ہاں مردوں کو دفن بھی کرنا ہے. قبروں سے تمہیں وحشت آئے گی جو میں عذاب قبر کو سنتا ہوں. مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے یہ کہتا مالک انہیں بھی عذاب قبر کو سنا دے، لیکن تمہارا حال یہ ہو جاتا، اس لیے تم سے عذاب قبر کو پوشیدہ رکھا گیا، بس بتایا گیا لیکن اس کے عذاب کو نہ دکھایا گیا اور نہ سنایا گیا ہے. ثم اقبل علینا، حضرت زید بن ثابت کہتے حضور ہماری طرف متوجہ ہوئے، بوجہ ہی انہیں اپنا چہرہ میری طرف کیا، فقال، حضور نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب النار، اے لوگوں دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار، تو صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں دوزخ کے عذاب سے. قال تعوذوا باللہ من عذاب القبر، پھر حضور نے فرمایا کہ لوگوں پھر عذاب قبر سے بھی اللہ کی پناہ مانگو. قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر، کہا حضور ہم اللہ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں عذاب قبر سے. قال تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہ ما بطن، کہا کہ اللہ کی پناہ مانگو ان فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں. قالوا، پھر لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری فتنے ہیں ان سے بھی اللہ کی پناہ ہم مانگتے ہیں، جو چھپے ہوئے فتنے ہیں ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. ظاہری فتنے سے مراد وہاں پر جسمانی جو گناہ ہیں، ظاہری گناہ جو بندہ اپنے جسم سے کرتا ہے وہ ظاہری فتنہ ہے. باطنی فتنہ جو اس کا دل کے جو گناہ ہیں جیسے بدعقیدگی ہے، حسد ہے، ریا ہے، تکبر ہے، یعنی باطنی گناہوں کی بیماری ہے، ان دونوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا. قالا، پھر میرے آقا نے فرمایا تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو. قالوا نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں دجال کے فتنے سے. میرے عزیزوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر طرح کے عذاب سے، ہر طرح کی گناہوں سے ہمیشہ کہیں اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہ ما بطن، اے اللہ من فتنۃ الدجال ومن فتنۃ عذاب القبر ومن فتنۃ عذاب النار، عذاب قبر سے، عذاب دوزخ سے اللہ ہماری حفاظت فرما. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے 3 مرتبہ کہتا ہے اللہ تو ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لے، نجات دے دے، تو دوزخ خود کہتی ہے مالک یہ تیرا بندہ مجھ سے تیری پناہ مانگتا، تو اسے اپنی پناہ میں عطا کر دے. اور جو بندہ 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا اللہ تعالیٰ سے، حدیث شریف میں آتا ہے یا اللہ تجھ سے ہم تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، تو جنت خود کہتی ہے کہ مالک یہ بندہ تجھ سے مجھے مانگ رہا ہے، یا اللہ تو اس کی دعا قبول کر کے اسے جنت میں داخل عطا فرما دے. سبحان اللہ، تو مانگا کرے، وہ عمل کریں جو دوزخ سے دور رہنے کا اور جنت میں داخلے کا سبب بنے. اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے، عذاب نار سے، عذاب حشر سے محفوظ رکھے. اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.